بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج سورۃ الاعراف کا پہلا سیشن ہے جس میں ہم نے 11 آیات آپ لوگوں کو چارٹ میں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورتوں کی نظم بندی کی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ فاتحہ کے بعد بقرہ ہو، بقرہ کے بعد آل عمران ہو، آل عمران کے بعد نساء ہو۔ یہ ڈیسائیڈ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیقی ہے، جس طرح وحی اترتی تھی۔ آیتوں کا سیکشن یہ بھی اللہ کے رسول نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور اس کا بھی کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی ہے، ایک حرف کی بھی ہے، نون۔ سورہ قلم کے اندر صرف ایک نون، وہ ایک آیت ہے، اور جملے کی حیثیت سے، الفاظ کی حیثیت سے بھی چھوٹے چھوٹے آیات ہیں۔ والعصر صرف ایک ٹکڑا ہے، یہ بھی آیت ہے۔ اور اسی طرح 1.5 صفحات کی بھی آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ آیت دین کہلاتی ہے سورہ بقرہ کے اندر، تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے، ایک ہی آیت۔ تو یہ آیت کا کوئی فاصلہ، کوئی حجم نہیں ہے کہ اس کے اندر اتنے لائن کی آیت ہو۔ یہ بھی متعین نہ اللہ کے رسول نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، یہ بھی توفیقی تھی۔ اور اسی طرح آیت کے بعد آیت جس طرح اتری ہیں، ہر ایک آیت کے بعد اسی طرح نہیں اتری ہیں۔ کئی آیتیں ایسی ہیں جو دراصل اپنے اور دوسری آیت کے فاصلے میں 4-5 سال کا فاصلہ رکھتے ہیں، 4-5 سال کا فاصلہ، لیکن جوڑ دیا گیا بعد میں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے سورہ بقرہ، اس کا ابتدائی شان نزول تو ہمیں لگتا ہے کہ مدینے کے ابتدائی حالات ہیں، اور اس کے بعد آل عمران، یہ بھی ابتدائی حالات ہیں، لیکن یہ آل عمران میں اور سورہ بقرہ میں بعض ایسی آیتیں ہیں جو کہ بالکل اختتامی طور پر قرآن کی آخری آیت، یہ دراصل سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے۔
الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کے بعد بھی حجۃ الوداع کے بعد جو آیت اتری جس میں کہتے ہیں کہ صرف 13 دن اللہ کے رسول کے باقی تھے اس دنیا میں رہنے کے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول وفات پائے، اتنی قریبی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، جبکہ یہ کیا ہے؟ شروع ابتدائی صورت ہے، 10 سال کا فاصلہ ہے اس آیت میں بھی اور صورت میں بھی۔ بعد میں یہ آیت دراصل اس آیت کے ساتھ جوڑ دی گئی جو بقرہ کے اندر ہے۔ تو آیتوں کی ترتیب بندی بھی اللہ کے رسول نے خود نہیں کی، یہ بھی وحی کے مطابق ہوئی کہ فلاں آیت کے بعد فلاں آیت رکھو، فلاں صورت کے بعد فلاں صورت رکھو، یہ دونوں توفیقی ہیں۔ اور آیت کتنے میں ہو یہ بھی اللہ کے رسول اپنے طور پہ نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کتنی چھوٹی آیت تھی تو چھوٹی آیت بنی، بڑی آیت تھی تو بڑی آیت بنی۔ تو اب اس ترتیب میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ترتیب کیوں ہے؟ اگر ترتیب جیسے نازل ہوا ویسے ہی قرآن آ جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ کیوں ترتیب بعد میں بدلائی گئی؟ سورہ علق تو کیا ہے؟ امپاروں میں ہے، پہلا سورہ جو اترا تھا، اور سورہ بقرہ فاتحہ پہلے حصے میں ہے جو کہ بالکل 13 سال بعد اترا تھا۔ اگر اس کے اندر کوئی عظمت کا پہلو نہیں تھا تو یہ ترتیب کیوں بدلی گئی؟ تو ماننا پڑتا ہے کہ یہ ربط جو ہے ایک سورہ کے بعد دوسری سورہ، ایک آیت کے بعد دوسری آیت، اس کے اندر بہت بڑی حکمت تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب کو بھی اپنی طرف سے فرمایا کہ یوں ترتیب دو قرآن۔ تو ترتیب میں سورتوں کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب یہ توفیقی ہیں، اس میں کوئی اپنے طور پر اس میں تبدیلی نہ کر سکتا ہے نہ کیا ہے۔ اب آگے چل کے بعد میں کیا ہوا؟ جز کی ترتیب بندی بنی، اس میں خود ہم لوگ شامل ہیں، عام مسلمان بھی شامل ہیں، جنہوں نے کیا کیا تھا؟ صحابہ کی بعد کی زندگی میں جب مہینے میں قرآن ختم کرنا شروع کیے تو انہوں نے 30 جز میں تقسیم کر دیا، اور 7 منزلوں کی تقسیم یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے دور میں ہوئی تھی، جب وہ 7 دن میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے تو انہوں نے 7 منزلوں کی تقسیم کر لی۔ اور اس کے بعد آگے چل کے مضامین کے اعتبار سے بعض تبدیلیاں ہوئی تو رکوع عین کہا گیا، ایک مضمون پر مشتمل ایک رکوع، جس کا مارک نشان عین لکھا گیا، ایک رکوع، یعنی مطلب یہ ہوتا کہ اگر آپ قیام میں ہیں، نماز کے قیام میں ہیں تو یہاں کھڑا کے رکوع میں جا سکتے ہیں، یہ مطلب ہوتا، مضمون مکمل ہے، باقاعدہ ٹکڑے مت کرو، آپ کو رکوع میں کھڑا ہو پھر رکوع کو جاؤ، یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ بھی دراصل کیا ہے؟ بعد میں مضمون کے لحاظ سے اس میں زیادتی کی گئی تاکہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے آسانی ہو۔ تو اس حیثیت سے سورہ آل عمران اور سورہ نساء، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ، پھر اس کے بعد ہم نے سورہ انعام پڑھا، آج ہم اعراف شروع کر رہے ہیں، تو یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 7ویں سورت ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ انعام میں اگر غور کیا جائے تو مضمون خالص توحید کا اور شرک کا ابطال، اس پر پورا سورہ گھوم رہا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے ہر سورہ اپنے اندر ایک تقریر رکھتا ہے، ایک عنوان رکھتا ہے، جس کے گرد اپنے مرکزی مضمون کے مطابق پوری سورت کیا ہوتی ہے، اس کے اندر کہیں کہیں معلوم تو ہوتا ہے کہ دوسری باتیں بھی آ گئی، لیکن مضمون سے نہیں ہٹتا۔ جس طرح کوئی مقرر کسی خاص مضمون پہ اٹھائے تو مضمون پہ سیدھا گفتگو کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی قصہ بھی آ جاتا ہے تاکہ اس میں کیا ہے؟ موعظت ہو، نصیحت ہو۔ کبھی کوئی کیا ہے؟ آپ کو کوئی حکم بھی دینا پڑتا ہے کہ بھائی قریب آ جاؤ، ایسا نہ بیٹھو، غور سے سنو، یہ بھی بولنا پڑتا، پھر تقریر بھی جاری ہو جاتی ہے۔ بعینہ ہی یہی انداز قرآن کا ہے، مقررانہ انداز، کہ ایک سورت کو اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی مرکزی مضمون ہوتا ہے، پھر اس کے ارد گرد بہت سی باتیں بھی آتی ہیں، لیکن مرکزی مضمون بہت نمایاں ہوتا ہے، جو نقطہ، جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ بہت نمایاں ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ انعام میں توحید کا مضمون بہت کھل کے سامنے آیا، اور اعراف میں اللہ کی توحید کے بعد کس کو مانیں گے آپ؟ اللہ کے رسول کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی پر تو ہمارا جینا مرنا ہے، یہی تو بیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھل کر توحید اور شرک کے ابطال پر مشتمل سورہ انعام ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت رسول پر مشتمل سورہ اعراف. اس میں جس طور پر اتباع کرنے کی سختی کی گئی ہے اور اتباع نہ کرنے کی وجہ سے جو بربادیاں قوموں میں ہوئی ہیں، اس تاکید اور تشریح کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعراف میں پیش کیا ہے، یہ اس کا امتیاز لگتا ہے. تو اب مضمون ذہن میں بٹھا لیجیے. سورہ اعراف کا خاص مضمون یہی ہے کہ سنت رسول کو لازم پکڑو، اتباع رسول کو لازم پکڑو. تمام گمراہیوں کی جڑ یہی ہے کہ تم اتباع سے ہٹ جاؤ. تمام اچھائیوں کی بنیاد یہی ہے کہ تم اتباع رسول میں اپنے آپ کو مضمر کر لو، اس سے آگے نہ بڑھو، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہے. نماز جیسی چیز ہی نہ کیوں نہ ہو، آگے نہ بڑھو. ملتی ہے ایسی نماز پڑھو، نہ ملتی ہے تو نہ پڑھو. ایک آدمی نے حضرت علی سے پوچھا، عیدگاہ میں نفل نماز جا کے پڑھ کے میں پھر عید ادا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں. پوچھا کیا گناہ ہوگا مجھے نماز پڑھنے پر؟ عیدگاہ میں اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بیٹھتے بھی نہیں تھے، سیدھے پہنچتے تھے جماعت کے ساتھ، بغیر کسی اذان اور اقامت کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے، پھر اس کے بعد خطبہ دیتے تھے. یہی اللہ کے رسول پورا معمول تھا ہمیشہ. تو اس شخص نے پوچھا کہ میں اس سے پہلے اگر پہنچ جاؤں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینے میں حرج کیا ہے؟ کیا گناہ ہوگا نماز پر مجھے؟ تو حضرت علی نے کہا نماز پر شاید تجھے گناہ نہ ہوگا، لیکن اللہ کے رسول کی مخالفت پر تجھے گناہ ہوگا. پوائنٹ دیکھیے وہاں پر کیا سمجھانا چاہا. نماز تو نے پڑھا صحیح ہے بالکل بات، لیکن یہ نماز اللہ کے رسول نہیں پڑھتے تھے عیدگاہ میں پہنچ کے. اب رسول کی مخالفت پر تجھے سزا ہو سکتی ہے. میں نماز پر تو کیا ہے چھٹی مل سکتی ہے تجھے، لیکن مخالفت رسول پر سزا ہو سکتی ہے. تو نماز میں بھی اتباع رسول تمہارا لازمی ہے. اس کے بغیر نہ کوئی نیکی ہے، نہ اللہ کا قرب ہو سکتا ہے. تمہاری اپنی منمانی حساب سے تم کچھ بھی بنا لو، خواہ نیکیاں ہی سمجھ لو، نمازیں ہی بنا لو، لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. یہ اتباع رسول کا سب سے کھلا ہوا انداز ہمیں سورت کے شروع میں مل جاتا ہے. تو اسی حساب سے انعام اور اعراف یوں لگتا ہے کہ ایک جوڑی ہے، جہاں اتباع رسول ایک کا مضمون رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ایک کا مضمون رہا. اور توحید کو پہلے آنا چاہیے تھا، انعام میں کھل کے گفتگو ہو گئی، اور اس کے بعد رسول کی سنت اور اتباع رسول دوسرے پیمانے پر ہے تو وہ دوسرا آ گیا 7 نمبر کی صورت. اب اس حیثیت سے بات کو سمجھیں. سورہ اعراف کا زمانہ نزول جس طرح ہم کو معلوم ہوتا ہے، وہ سورہ انعام کا بھی زمانہ نزول ہے. یعنی مکی دور کا تقریباً 5-6 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد شاید یہ دونوں صورتیں آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں. مضمون سے ایسا ہی لگتا ہے دونوں مکی صورتیں ہیں. یہ تو کنفرم ہے ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ کی روایتوں سے کہ یہ بھی ہے مکی ہے، انعام بھی مکی ہے. لیکن ان دونوں کا زمانہ بھی باعتبار فاصلے کے بہت کم ہے. شاید ایک کے بعد دیگرے ہوئی ہوں، یا انعام پہلے ہوئی اور اعراف بعد میں ہوئی ہوں، بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہو. پھر اس کے بعد اس بات پر بھی توجہ دیں، یہ اعراف نام اس کا کیوں پڑا؟ یہ دراصل اسی سورت کی 48 نمبر کی آیت اور 46 نمبر کی آیت میں لفظ اعراف استعمال ہوا ہے 2 جگہ اسی سورت کے اندر. ایک جگہ فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. تو فرمایا کہ ایک جگہ دیوار ہوگی، اس دیوار پر کچھ لوگ ہوں گے جو کہ اصحاب الاعراف کہلائیں گے. دوسری جگہ فرمایا 48 میں وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اصحاب اعراف پہچان کے جہنمیوں کو پکار کے کہیں گے. تو یہ 2 جگہ اعراف کا لفظ استعمال ہوا اسی صورت کے اندر، اس وجہ سے اس صورت کا نام اعراف پڑ گیا. ورنہ اعراف کو سمجھانے کے لیے نہیں آئی یہ صورت، بلکہ ہم کہیں گے وہ صورت جس میں اعراف کا بھی ذکر آیا ہے، جیسا کہ میں پہلے ہی بیان کر دیا. بقرہ گائے کو سمجھانے کے لیے سورہ بقرہ نازل نہیں ہوئی. کتنی موٹی ہو، کتنے کلو رہی تو بہتر رہیں گا تمہارے گوشت کے واسطے، کیسے پکانا ہے گائے،
تل کے کھائے تو کیسا مزہ، یہ نہیں ہے، سورت کا مضمون گائے نہیں ہے. ہم اس کو یوں کہیں گے کہ وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر آیا ہے، کیونکہ گائے کا ایک قصہ آیا ہے اندر بقرہ کا، تو کہنا یہ چاہیے کہ مضمون اس کا وہ نہیں، یہ وہ سورت جس میں گائے بقرہ کا ذکر آیا ہے بعینی. اسی طرح اعراف کی سورت میں ہم یہ کہیں گے کہ پورے اعراف کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں تھا، وہ سورت جس کے اندر لفظ اعراف آیا ہے. اب وہ اعراف کون ہیں اس میں بڑا اختلاف ہے، اور یہ کیا ہے اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن راجح تر بات جو ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی جہاں پر اللہ اپنے بعض بندوں کو روک لے گا، نہ وہ جنت جا سکیں گے نہ وہ جہنم جائیں گے. کیوں؟ اتنے گناہ نہیں ہوں گے کہ جہنم میں ڈال دے، اتنی اچھائیاں نہیں ہوں گی کہ وہ جنت چلے جائیں. گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے میزان کا ترازو 50-50 ہو جائے گا. اگر 51 ہوتا تو جنت چلے جاتے، 49 ہوتا تو جہنم چلے جاتے، لیکن ان کا نامہ اعمال برابر ہو جائے گا، نیکیاں بھی برابر ہیں، بدی بھی برابر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے ہونے تک انہیں ایک طرح سے وہ ایسی چیز کہ وہ تنبیہ بھی دیکھ لیں اور اللہ کی رحمت بھی دیکھ لیں، ایک اونچی دیوار کھڑی کر کے اس دیوار پہ کھڑا کر دے گا. وہ یوں نظر کریں گے تو جہنم ہوگی تو پناہ مانگیں گے اے اللہ اس سے بچا، اور یہاں دیکھیں گے تو جنت ہوگی، کہیں گے اے اللہ اس میں داخل کر دے. یہ دعا کرتے رہیں گے حشر کے میدان کے حساب ختم ہونے تک. اور آخری میں اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَهُمْ يَطْمَعُونَ، وہ طمع رکھتے ہوں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو احادیث میں اس بات کی ہمیں تاکید ملتی ہے کہ آخری میں اللہ اپنی رحمت زیادہ کر کے ان سب کو کیا ہے جنت ہی بھیج دے گا. لیکن تب تک وہ کشمکش میں رہیں گے، ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. وہ کشمکش کا ایک مرحلہ ہوگا ان لوگوں کو جو اعراف میں ہوں گے، اور اعراف ایک اونچی جگہ ہوگی جہاں سے وہ جنت اور جہنم دونوں کو دیکھ سکیں گے. وہ وہاں رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ سب کا حساب و کتاب نہیں ہوتا. اب ان کے بھی بہت سے مکالمے ہیں، کانورزیشنز ہیں، جب وہ کریں گے وہاں کھڑے ہو کے، اس کا بھی بڑا تعارف ہوا ہے. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم سورت میں. میں نے صرف لفظ کے اعتبار سے سمجھا دیا کہ اعراف اس کا معنی کیا ہے. اس میں یہ 7ویں سورت ہے. تو پہلی چیز علم کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں سیکھ لینا ہے نا. تفسیر میں خالی سن کے کیا ہے، سنی بن کے چلے جانا نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے ہی ہم اہل سننا ہے، سن کے سن ہیں. لیکن تھوڑی تھوڑی 1-2 بات کیا ہے قرآن کی یاد رکھنے کی بھی کوشش کیجیے. ابھی اس پورے مضمون سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ قرآن کی 7ویں سورت کون سی ہے؟ اعراف. ہو گئی ایک بات، علم میں اضافہ ہو گیا. 7ویں نمبر کی سورت قرآن میں اعراف کہلاتی ہے. اب کوئی حوالے میں یہ کہے کہ سورہ نمبر 7 تو آپ کہیں گے اعراف میں یہ آیت ہے. تو آپ کو ایک علم میں کیا اضافہ، ایسے ہی یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، بار بار سوچیں گے 7ویں نمبر کی سورت کیا ہے، تو آپ کو کیا ایسا یاد ہوگا، پھر آپ بھولیں گے نہیں. تو یہ سورہ اعراف ہے. اور 6 نمبر کی سورت انعام کے بعد آتی ہے، دوسرا پوائنٹ ہے، ایسے ہی یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. سورہ انعام کے بعد کی سورت کون سی ہے؟ سورہ اعراف ہے. اس طرح کیا اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں، خاص کر جو طالب علمانہ ذہنیت رکھتے ہیں. اس کے لیے عمر نہیں ہوتی، طالب علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، میں 50 کا ہوں، میں 40 کا ہوں، اب کہاں سے جا کو پڑھ سکتا ہوں، اب کہاں سے جا کو یاد کر، نہیں. آخری لمحہ بھی باقی ہے تو تم حاصل کر سکتے ہو علم. اور ایسے ہی رہے ہیں اسلاف کے لوگ. آخری مرحلہ اس وقت بھی علم کو نہیں چھوڑا ہے. حدثنا کہتے ہوئے مرے ہیں بہت سے محدثین، کیونکہ انہوں نے پڑھایا ہی حدثنا. مرض وفات میں پڑے ہوئے تھے، تب بھی شاگرد نے حدیث بیان کی تو انہوں نے تصحیح کی کہ نہیں، تو متن برابر بیان کرتا ہے لیکن سند برابر نہیں بیان کرتا ہے. سند یہ ہے حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان، جب ختم کی تو لا الہ الا اللہ فوت ہو گئے، بس مسئلہ ہی. آخری کلمہ بھی وہی تھا کہ استاد شاگرد کو ٹوک کے تصحیح کر رہا تھا، موت ہو گئی. تو علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، دلچسپی چاہیے بس. تو یہ چیز بھی آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی. اور مضمون کے اعتبار سے اتباع رسول پر زیادہ اہمیت ہے اس میں. اور نمبر 4 یہ سمجھ لیجئے کہ آیتوں کے اعتبار سے 206 آیات ہیں اس کے.
کتنے آیات ہیں اعراف کے؟ 206 آیات ہیں، اور رکوعات کے اعتبار سے 24 رکوع ہیں پورے، 24، یعنی 24 مضامین اس کے اندر ہیں جہاں پڑھتے ہوئے امام روک کے رکوع کو جا سکتا ہے۔ 24 رکوع ہیں اس کے اندر پورے۔ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں میں۔ الف لام میم صاد، یہ الف لام میم صاد یہ وہ حروف ہیں جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ علم سن نہیں پڑھیں گے یا علم صاد نہیں پڑھیں گے، الف الگ پڑھیں گے، لام الگ پڑھیں گے، میم الگ پڑھیں گے، صاد الگ پڑھیں گے۔ الف لام میم صاد یہ بنا ہے پورا مجموعہ الف لام میم صاد 4 حروف کا۔ یہ قرآن میں تقریباً 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے ابتدا میں حروف مقطعات آئے۔ کتنے ہیں؟ 20 پر 9 صورتیں ہیں قرآن میں جن میں شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور اس میں بعض صورتیں وہ ہیں جو ایک حرف کے ہیں، جیسے کہ قاف، نون۔ بعض صورتیں یہ ہیں کہ 2 حروف کے ہیں، حامیم۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں 3 حروف ہیں، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں 4 حروف ہیں، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں 5 حروف ہیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ سورہ مریم کی ابتدا ہے، لیکن 5 سے بڑھ کر کہیں بھی کوئی صورت میں نہیں آیا ہے، آخری حد 5 کی۔ کسی صورت میں 1 نمبر آیا ہے، 1 حرف، کسی میں 2 آیا ہے، کسی میں 3 آیا ہے، کسی میں 4 آیا ہے، کسی میں 5 آیا ہے، 6 کسی صورت میں نہیں آیا ہے، 6 کسی صورت میں نہیں آیا ہے۔ تو بات سمجھ لیجئے کہ ان حروف مقطعات سے یہ ابتدا ہے۔ اچھا، میں نے کیا ہے مفصل الف لام میم اور سورہ آل عمران وغیرہ میں نے بتایا تھا حروف مقطعات کے بارے میں تفصیلی نوٹ، لیکن ہو چکا ہے 2-3 سال، یاد رکھنے والے یاد نہیں رکھے ہوں گے، وہ تو کیا ہے پچھلے ہفتے کی تفسیر پوچھیں گے تو میرا منہ دیکھنے لگیں گے، اور بعد میں آئیں گے بھی نہیں، اس کے علاوہ اس کے بعد پورا ہفتہ کیا پورا مہینہ نہیں آئیں گے۔ پوچھتا بھائی وہاں گیا تو آدمی خواہ مخواہ کا کوئی جواب دینا، کیا علی بھائی بولتے ہیں؟ تو یہ چیز دیکھیے برابر بولتے ہیں، دیکھیے وہ تو غرض کیا ہے کہ اس حیثیت سے بات کو سمجھیں کہ یہ وہ حروف ہیں جس کا ٹھیٹھ معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء بھی جب یہاں پر آئے تو صاف لکھ دیا کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کا معنی۔ اب یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو کیا ہے، بعض اپنے علم کے تنتنے پر، بعض اپنے علم کے ناز پہ کہتے ہیں قرآن کا ہر حرف مجھے معلوم ہے، فلاں مجھے معلوم ہے، وہ مفسر قرآن وہ سمندر کے اندر اتاہ گہرائیوں میں پہنچ گئے۔ بیکار کی باتیں ہیں، پورا قرآن کا لفظ سب کو معلوم نہیں ہے۔ بعض ایسے حروف اور نام ہیں اس میں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، انہی حروف میں سے یہ بھی ہے۔ ہاں، مفسرین نے بہت کوششیں کی ہیں، آخر اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، ان میں بہت سے لوگوں نے بہت سے توجیحات کی ہیں، لیکن بات پھر وہیں آ کے ٹکتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کا بہتر معنی نہیں جانتا۔ آخری میں سب کا ایک متفقہ قول دل کو لگتا ہے مفسرین کا، وہ یہ کہ اللہ نے یہ سورتوں کی ابتدا ہی میں رکھا، کہیں درمیان میں نہیں رکھا۔ آخر رکھا ایسے کیوں؟ جو کہ کیا ہے، کوئی معنی وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ عربی نثر میں یا شعراء بھی کبھی کبھی اس طرح کے الفاظ سے لوگوں کو بلاتے تھے، یہ رواج تھا عربی میں، تو اس حیثیت سے یہاں پر لکھ دیا گیا۔ لیکن نمبر 2 جو سب پر دل مطمئن ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ اس میں دراصل ایک چیلنج دیتا ہے ہمیشہ کہ تم لاکھ چاہو تو بھی اس جیسا قرآن بنا کے نہیں لا سکتے، اور یہ چیلنج کبھی کھل کے دیا ہے تو ان صورتوں کے ذریعے انڈائریکٹ دیا ہے۔ کیسے پوچھیں گے؟ دیکھیے، الف عربی کا ہے یا نہیں ہے، لام عربی کا ہے یا نہیں ہے، میم عربی کا ہے یا نہیں ہے،
صاد عربی کا ہے یا نہیں ہے؟ اب ان میں سے کوئی حرف ایسا ہے جو کہ زائد ہے؟ نہیں، سب عربی کے الفاظ 28 حروف کے اندر ہیں۔ تو اللہ یہ چیلنج دیتا ہے، بدبختو اگر تم عربی سے قرآن بنا سکتے ہو تو لو میں ہی بتاتا ہوں یہ عربی قرآن ہے، چاہو تو تم بنا کے لاؤ، میں بھی وہی 28 حروف استعمال کیا ہوں، کوئی ایک حرف بھی میں زائد استعمال نہیں کیا قرآن میں، وہی 28 حروف سے قرآن بنا ہے جو تم عربی بولتے ہو۔ اگر تمہاری عرب دانی پہ اتنا ناز ہے تو تم اس جیسا قرآن بنا کے لاؤ، بتاؤ، میں خود الفابیٹ تمہیں دیتا ہوں، دیکھو الف لام میم صاد۔ یعنی کہنے کی بات ایسی ہے، کوئی انگلش والے کو آپ کہیں کہ میں بھی انگلش ہی بولتا ہوں، ABCD وہی ہے، لیکن میں جو بولتا ہوں اس طرح تم بنا کے لاؤ، اور وہ نہیں لا سکے پورے 23 سال۔ اگر اللہ کوئی اور حروف اس میں ایڈ کر کے کہتا کہ دیکھو اس سے میں نے قرآن بنایا ہے تو مشکل میں پڑ جاتے وہ، اور جواب بھی دیتے کہ وہ تو الگ استعمال۔ اللہ تو وہی 28 حروف کو لیا، لیکن ایسی زبان بولی، کائنات میں عربی دان جتنے گزرے ہیں سب سر جھکا گئے کہ اس جیسا تو نہیں لا سکتے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ بتانے کے لیے جا بجا ایسے لایا ہے، جا بجا۔ بعض جگہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، شکلوں کے اعتبار سے بھی اشارے دیے گئے ہیں، جیسے کہ کیا ہے طٰہٰ۔ اب دیکھیے طا عموماً جو بھی عربی شد بدھ بھی رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا طا کیسے ہوگا، ایسے ہوتا ہے، ایسے۔ الف نیچے کیا ہے، انڈے جیسا، انڈے کے لٹا کر اوپر سے ایک لکھ۔ اب یہ دیکھیے، آپ غور سے دیکھیں، ناقصام جو ہوتا ہے نا، اگر وہ بیٹھے ایسے اور طا کو سامنے رکھیں تو دونوں کی مشابہت بہت قریب نظر آئے۔ سام کی اس طرح بیٹھنے کی مشابہت اور طا کو لکھنے کی مشابہت دونوں ایک ساتھ نظر آئیں گے، ملتا ہے طا اور یہ ایسا ہے نا۔ اب دیکھیے طٰہٰ میں سام کا پورا قصہ آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ عمیق باتیں ہیں، بعضوں نے اس طرح کیا ہے توجیحات کرنے کی کوششیں کی ہیں، لیکن ماننا یا نہ ماننا ایمان کا جز نہیں ہے۔ یہ چیزیں کوشش کی ہیں مفسرین نے، اصل حقیقت اس کی یہی ہے کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس میں یہ بات ہے کہ قرآن چیلنج دیا گیا ہے کہ انہی حروف میں سے ہم نے انتخاب کیا، لیکن اس جیسا تم بنا نہیں سکتے۔ اچھا، اب پہلی آیت حروف مقطعات کے بعد کی، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ کتاب ای القرآن، کتاب تو یہی قرآن ہے، اور یہاں کیا ہے اصل میں کتابن کا خاص اشارہ اعراف کی طرف ہے، جو سورہ اعراف میں نزول ہو رہا ہے، یہ نازل ہونے والی کتاب، ھذا کتابن، یہ محذوف ہے ھذا اس کے اندر، کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اتاری گئی۔ اچھا، کیوں اتاری گئی؟ کیوں اتاری گئی؟ اس کا جواب آیت کے آخری ٹکڑے میں ہے۔ اصل میں آیت کی ترتیب یوں ہے کہ کتاب انزل الیک لتنذر بہ وذکری للمؤمنین فلا یکن فی صدرک حرج، ایسا ہے ترجمہ اصل میں۔ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا اس وجہ سے تاکہ آپ لتنذر بہ، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے یاد دہانی بن جائے۔ پس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی وجہ سے دل تنگ نہ ہوں۔ اس بات کو گرامیٹیکل فصاحت میں لانے کے لیے ترتیب بنی ہے کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، نازل کرنے کا مقصد نیچے بیان کیا، ایک کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، دوسرا مقصد ہے یہ ذکرہ ہے۔ دیکھیے ذکر یاد کرنا، لیکن اس سے فصیح تر زبان میں ذکرہ بولے تو مطلب ہے یاد کرتے رہنا، یاد دہانی۔ تو یہ چیز جو ہے نا، لوگوں کو ایک ڈرانا، جو مان لیے وہ اسے یاد کرتے رہنا، کیونکہ للمؤمنین، مومنین کے لیے یاد دہانی ہے، ذکرہ مومنین کے لیے ہے، انذار کافروں کے لیے، مجرموں کے لیے ڈراوا ہے۔
مومنوں کے لیے یاد دہانی ہے. بھول گئے جلدی یاد کر لو, دیکھو قرآن میں ایک آ گیا ہے, نہ کرنا. تم پھسل گئے مسئلہ نہیں ہے, توبہ کر کے واپس آ جاؤ. قرآن میں تمہیں یاد دہانی ہے کہ ایسا نہ کرنا. مومنین کے لیے یاد دہانی ہے. تو جو یاد دہانی ہے اس کو بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے, یاد تک بھی نہیں کرتا ہے, جو یاد کرتے رہنا ہے, تو اس سے بڑا بدبخت برا سلوک کرنے والا قرآن سے کون ہوگا؟ بولو نا. ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ یاد کرتے ہیں, نہ یاد دہانی ہے ہمارے واسطے, جبکہ اللہ کہتا ہے مومنین کے لیے یہ یاد دہانی ہے. کافروں کے لیے انذار ہے. نہیں مانتے ہو تو ڈرو, جہنم ہے تمہارے واسطے, یہ انذار ہے. ماننے والوں کے لیے یاد دہانی ہے. بھول گئے یاد کرو, بھول گئے یاد کرو, بھول گئے یاد کرو. قرآن پڑھو تازہ دم ہو جاؤ گے. ایمان ذرا سا کیا ہے, ڈھل مل ہو رہا ہے, قرآن پڑھو جاگ جاؤ گے. ایمان کے اندر خطرات آ رہے ہیں, قرآن پڑھو مضبوط ہو جائیں گے. حرام حلال کی تمیز اٹھ رہی ہے, قرآن پڑھو مضبوط ہو جائیں گے. حیا شرم جا رہی ہے, قرآن پڑھو عفت والے بن جاؤ گے. بے حیائی اندر پنپ رہی ہے, قرآن پڑھو حیادار بن جاؤ گے. بے نمازی پن ابھر رہا ہے, قرآن پڑھو نمازی بن جاؤ گے. عقیدے میں کمزوری آ رہی ہے, قرآن پڑھو مضبوط عقیدے والے بن جاؤ گے. سیرت و کردار میں تمہارے لیے کیا ہے, خامیاں نظر آتی ہیں, قرآن پڑھو اخلاق اور با اخلاق والے بن جاؤ گے. یہ گویا کہ تمہارے واسطے یاد دہانی ہے. مسلمانوں, اس کو یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے رکھو. کافروں کے لیے انذار ہے. اور تیسری بات جو فرمائی گئی وہ فرمایا کہ فلا یکن فی صدرک حرج. اللہ کے رسول آپ کے لیے بھی اس میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. یہ دراصل مخاطب اللہ کے رسول ہیں, لیکن حکم ہمارے لیے. بھلا جس نے جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور جسے اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ بات کی ہو, اس کو اپنے دل میں کیوں شک آئے گا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول کو خطاب تو ہے اس میں, لیکن اصل میں ہم ہی فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس میں کبھی شک نہ کرنا, حرج نہ کرنا. تو آپ پوچھیں گے پھر خطاب اللہ کے رسول سے کیوں ہے, ہمیں کیوں نہیں کہہ دیا گیا؟ تو ایک طرح اللہ کے رسول سے بھی اس میں خطاب تھا. کس معنی کے اندر؟ اس معنی کے اندر کہ رسول اس دعوت کو, اس قرآن کو پیش کرنے میں تمہارے لیے پھولوں کے ہار نہیں ملیں گے, بلکہ طنز تشنیع ملے گی. لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے, کوئی غصہ کرے گا, کوئی مارے گا, کوئی ہنسی مذاق اڑائے گا, کوئی طنز کرے گا. یہ سب کھا کے سہ کے کہیں یہ سوچنے نہ لگ جانا کہ بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں, میں پیچھے ہٹ جاؤں. نہیں, تمہارا دل تنگ نہ ہو, تم اپنے کام میں لگے رہو. اتنا ہی کام ہے بھائی, وہ دروازہ بند کر دو بھائی, اتنا ہی کام ہے. تم اپنے آپ میں لگے رہو, کیونکہ ایک داعی کا مرحلہ سب سے اہم کام اس وقت اسے ہوتا ہے جب وہ بولنے لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے بہت آسان ہے لوگوں کو بولنا, لیکن اتر کے بول کے دیکھیے نا, تب معلوم ہوتا ہے تمہیں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں. اور اس میں اپنے ہی درد دینے لگتے ہیں تو انسان بڑا مایوس ہو جاتا ہے. بولتا ہے بول بول کے تھک گیا بھائی, باپ اب بھی نہیں مانتا. میں تو سوچتا ہوں گھر ہی چھوڑ کے چلا جاؤں, یا باپ ہی کو چھوڑ دوں, یا یہ کام ہی چھوڑ دوں. یہ دراصل کیا ہے, ایک داعی پر بیتنے والا جذبہ ہے کہ وہ میں اتنا اچھائی ان لوگوں کے لیے چاہ رہا ہوں, لیکن یہ لوگ الٹا مجھے بدنام کرتے ہیں. یہی حیثیت, یہ تو ہمارا 1% کا حصہ ہے, اسے 1000 سے ملٹیپلائی کرو, اتنا بڑا حصہ دعوت کا اللہ کے رسول پر. تو اتنا بڑا حصہ اللہ کے رسول پر تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح اس کی مخالفت بھی 1000 گنا زیادہ تھی. تو کبھی کبھی یہ چیز آ سکتی تھی کہ کیا میرے ہاتھ سے یہ کام ہو پائے گا جو اللہ نے مجھے دے دیا ہے. تو کہیں ڈر لگنے لگتا تھا اللہ کے رسول کو, کہیں اللہ مجھے پوچھنے لگے میں صحیح نہیں کر پایا تو. اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ اس مضمون کو دہرایا ہے قرآن میں, کئی جگہ, کبھی پیار سے, کبھی اس طرح سے. جیسا کہ طٰہٰ میں فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اللہ کے رسول آپ پر ہم نے قرآن کو اس وجہ سے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. یعنی اتنا آپ اٹھا رہے ہیں ذمہ داری جتنا اللہ نے آپ کو نہیں دیا. یہ مضمون ہے گویا کہ پیارا مضمون. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
شاید اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات پر کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. سوچ سوچ امت کی اتنی فکر جتنی اللہ نے نہیں دیا تھا، اس سے بڑھ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے تھے. آج ہمیں فکر نہیں ہے. اس رسول نے اپنا سب کچھ قربان کیا اپنی امت پر. آج ہم امتی بن کے کوئی وفا نہیں کر رہے، بے وفائی کر رہے ہیں. ہم بے وفا ہیں. وفا نہیں ہے ہمارے پاس. وفا ہوتی تو پھر یہ چیز نہ ہوتی. ان پر قربان جانے کو جی چاہتا، جیسے صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول اجازت دیجیے آپ، ہم آپ کو سجدہ کر لیتے. دل تو من کرتا ہے کہ سجدہ کر لو. کہاں آپ کی عظمت. ہاں یہ ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا تو ہم نہیں کرتے. صحابہ نے کیا. جب اونٹ سجدہ کیا تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول اونٹ سجدہ کرتا ہے آپ کے لیے، ہم کیوں نہ کریں، آپ حکم دیں. ہاں کہ نہیں، تمہارے لیے حکم نہیں ہے یہ. اگر میری شریعت میں کسی کے لیے حکم ہوتا تو وہ بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کرو بس. یہ اپنی آپ کے جذبات تھے جب صحابہ نے واقعتاً اللہ کے رسول کو پہچانا کہ کیسے تڑپتے ہیں امت کے لیے اور کیا جذبات ہیں اللہ کے رسول کے امت کے لیے. تو اسی وجہ سے یاد رکھو آج ہمارے سامنے رسول نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے ایک نشانی ہے، وہ ہے درود. جتنا درود میں لگاؤ گے اتنی محبت کی نشانی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اہل توحید کہلانے والے بہت کم درود پڑھتے ہیں. یہ اہل باطل جو ہیں نا دکھاوے کہ وہ زیادہ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فلاں نعرہ، زندہ باد، مرد آباد. لیکن ہمارے ہاں درود نہیں ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے درود. حالانکہ ابی بن کعب کی وہ روایت یاد رکھ لیجئے جو ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے درود کے سلسلے میں. اللہ کے رسول سے پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول میں اپنی دعاؤں کا ذکر اذکار کا کتنا حصہ درود پہ لگاتا ہوں. کہا کہ تمہاری مرضی. کہا کہ اللہ کے رسول آدھا میں درود کے لیے لگا دوں، آدھا ذکر اذکار میں کروں. تو اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھا، لیکن بڑھا دیتے تو اور اچھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں پونا حصہ لگا دوں اور پاؤ حصہ دوسرے اذکار کروں. تو اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھا، لیکن اور بڑھا دے تو اور اچھا ہوتا تھا. تو انہوں نے آخر میں کہا کہ میں دعا اذکار کا پورا وقت میں صرف درود میں لگا دوں. تو ابی بن کعب کو اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر تو ابی یاد رکھنا تمہارا ہر غم اور تکلیف کا اللہ ذمہ دار ہو جائے گا. ایک طرف ایک جماعت وہ ہے جو درود کو پکڑ کے نام بدنام کرتی ہے، ایک طرف وہ ہے جو اہل توحید جو درود پڑھتے ہی نہیں. اسی لیے ہمارا نام ٹائٹل ہوگا مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. وہ لوگ کیا بولتے ہیں مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. فاتحہ تو ہے ہی نہیں، لیکن درود تو سنت سے ثابت چیز. اللہ کے رسول پہ امڑ کے محبت آنی چاہیے. شخصیت ہی ایسی ہے. ایک بندہ پاگل نہیں ہو جاتا کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے. اگر اس سے پوچھے کیوں پاگل پن سے پھر رہا ہے، وہ کہے گا کہ ہے ہی شخصیت ویسی ہے کہ پھرانے رکھتی ہے. میں تمہارے اس میں گم ہو جاتا ہوں، پھر جاتا ہوں. ہاں محبت میں کہتا نا بندہ یہ ہے ہی ایسی شخصیت ہے. اگر تم سیرت سے عمیق مطالعہ کرو تو دل چاہتا ہے کہ دل دے بیٹھو. یہ ہے وہ شخصیت. اگر اس سے محبت نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں پھر انسانیت سے ہی محبت نہیں ہے، اسے درندہ ہے گویا کہ. اسی لیے اللہ نے بڑا ہی کیا ہے وہ انداز اختیار کیا ہے جہاں ایک رحم کا بہتا ہوا دریا نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول کتنی فکر کریں گے. آخر مت فکر کیجئے اتنی، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے گویا. وہی مضمون ہے یہ پہلی آیت میں کہ فلا یکن فی صدرک حرج. آپ مشکل میں نہ پڑ جائیں ان لوگوں سے. آپ کا حامی و ناصر اللہ تبارک و تعالی. پھر فرمایا کہ اب آ گیا مضمون وہ جو اس کے لیے میں نے پہلے تمہید باندھی تھی. سورہ اعراف کا چوٹی کا مضمون کلائمیکس کیا ہے اس کا؟ اتباع رسول. احسنت. ایک سننے والا موجود ہے، میں پوری تقریر کروں گا ایک کے لیے.
اتباع رسول. تو فرمایا دوسری ہی آیت میں مضمون شروع ہو رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. دیکھو لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو. کیا مطلب؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اتبعوا الکتاب، یہ نہیں کہا کہ اتبعوا القرآن، یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ ما انزل الیکم من ربکم؟ اشارہ تھا کہ صرف قرآن رب کی طرف سے نہیں اترا، حدیث بھی اتری ہے، وہ بھی میری طرف سے. اسی لیے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ اترا ہے، قرآن اور حدیث دونوں مل کے، اس کی اتباع کرو، اور ہرگز ان کی پیروی اتباع نہ کرو جو تمہارے اولیاء ہیں. چلو لفظی وہ لایا دیکھو جو قیامت تک فٹ بیٹھ جائے. یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ اولیاء پرستی تو بعد میں آئی تھی، اس قرآن کے نزول کے اندر نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ وہ لفظ لایا جو دونوں زمانوں میں فٹ ہو جائے. ایک لغوی اعتبار سے مانا لیں گے تو اولیاء کا مطلب ہوگا اپنے منمانی خواہشات یا اپنے منمانی دوست ان کے پیچھے نہ چلو، سرداروں کے پیچھے نہ چلو، اپنے قبائل کے مشرک لوگوں کے پیچھے نہ چلو. لیکن آج مانا لیں گے تو سیدھی بات ہے، یہ قبر کے مجاوروں پہ جو بیٹھتے ہیں، مجاوری جو کرتے ہیں، یہ کھوا جو بناتے ہیں قبر کو لے کے، ان کے پیچھے نہ جاؤ، کیونکہ یہی ولی اولیاء کہہ کے سب کو بھڑکاتے ہیں، بہکاتے ہیں. یہی ایک نشانی ان کی رہ گئی ہے، اولیاء پرستی. اللہ تو اولیاء پرستی سے روکا ہے، سیدھی بات ہے. درگاہ میں تو بڑے ہی تن تنے سے لکھ دیا جاتا ہے اوپر کے بورڈ میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت جہاں پر ولایت کے لیے عظمت کے طور پہ دلیل ہے، واقعتاً آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو نہ کوئی دنیا میں خوف رنج ہوگا نہ آخرت میں. یہ آیت درگاہ پہ لکھتے ہیں. یہ کیوں نہیں لکھتے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء؟ یہ لکھو نا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. مر جائے گا نہیں لکھے گا مجاور. آپ جائیے بتائیے، یہ بھی قرآن کہتا ہے، یہ لکھ دو تم ترجمے کے ساتھ. نہیں لکھے گا، یہاں تو اس کا پورا پیٹ پہ لات پڑتی ہے اس کے. پھر ہانڈی کیسے پکے گی؟ کھیر پورے کی دعوت کیسے ہوگی؟ بوندی لڈو کہاں سے آئیں گے؟ ہاں، کافور کیسے بکے گا؟ اود بتی کیسے بکے گی؟ ہاں، یہ بھی تو ہے، صاف ہے. ہرگز اتباع نہ کرو ہمارے اولیاء کی. اتباع صرف ہو سکتی ہے تو اللہ اس کے رسول. فلاں ولی یہ بولے، فلاں بزرگ وہ بولے، انہیں اٹھاتا اس کتاب، فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا. اچھا، وہ شریعت ہے تیرے واسطے؟ خالی خوابوں پہ زندگی گزر جاتی پوری ان کی. خواب میں یہ دیکھے، خواب میں وہ دیکھے، خواب میں یہ دیکھے، خواب میں وہ دیکھے. خوابوں کی شریعت ہے نہیں، حقیقت کی شریعت ہے. صرف وہ بات تمہیں ماننی ہے جسے اللہ نے کہا اور اس کے رسول نے کہا. بزرگ نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں پیر نے کہا، فلاں ولی نے کہا، یہ اتھینٹک ہو نہیں سکتا. اتھینٹک صرف دو ہیں، مصدر دو ہیں، کتاب و سنت. فرمایا کہ ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم بہت ہی کم ہو جو نصیحت قبول کرتے ہو. سب سنتے بہت اچھا سنیں گے، اچھا بھائی بیان کیا بھائی مانتے بھی کیا؟ تو وہ سب کہاں جی ہوں گا، وہ سب گھر میں گئے تو کیا ہوں گا، ہنگامہ ہو جائے گا. بولا تمہیں اچھا جی، تو اس کیسے سب سنے، سب بیٹھ کو آدھا گھنٹہ تمہیں سن لیتے ہیں بھائی، سب بیت بولتے ہیں، سن لینا اچھے. کرنا ہماری کون کی بولا گا، سب کی سن اپنی کر. کون بولے تو بھی سن، کرنا کو لیکن کرنا سو اپنی کرنا. یہ ہمارا کیا ہے سلوک ہے. تو قلیلا ما تذکرون، تم میں ہیں ہی لوگ بہت کم جو سننے والے ہیں، ورنہ تو بہت کثیر تعداد سن کے انسنی کرنے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا. اسی انسنی کی وجہ سے ہم نے کتنی ہی بستیاں ایسی تھی جو ہلاک کر دی. ہاں، یہ انسنی اگر رسول کی کرتا ہے نا کوئی بندہ، اللہ اسے ہلاک کر دیتا ہے، اور کوئی قوم کرتی ہے نا، قوم کو ہلاک کر دیتا ہے. اسی لیے فرمایا
وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، اور میرا عذاب ایسے وقت نہیں آیا جبکہ یہ رات میں مزے لے کے سو رہے تھے، او ہم قائلون، یہ نہیں تو دو پہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، قائل قیلولتن سے نکلا ہے لفظ، قیلولہ کہتے ہیں عربی میں اس سونے کو جو کھا کے دوپہر کا کھانا سوتا ہے بندہ، اسے کہتے ہیں قیلولہ، قیلولہ کرتا ہے کا مطلب کیا، وہ سو رہا ہے۔ تو یہ کہا کہ ایسے وقت میں ان پر ہمارا عذاب آیا، یا تو وہ دوپہر کی نیند میں تھے یا تو رات کی نیند میں، دیکھو اب اٹھا کے زلزلے کبھی رات کو ہوئے، کبھی دن کے چھٹنے پہ ہوئے، کبھی دوپہر پہ ہوئے، سوچ رہا تھا کہ گھر میں جا کے کیا کھیر بنا کے کھائے گا، لیکن قبر اس کی بن گئی اسی مٹی پہ۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور جب میرا عذاب آیا نا، اس وقت ان کا دعویٰ کیا تھا، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، جب انہوں نے اپنے آنکھوں سے عذاب کو اللہ کا دیکھ لیا تو اسی وقت وہ چلانے لگے کہ یا اللہ ہم ہی ظالم ہیں، اب ہم قبول کرتے ہیں، لیکن ایسا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا۔ فرشتہ ملک الموت کو نہ دیکھو تب تک تمہارے واسطے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جیسے ہی دیکھا تب کہنے لگو کہ اب میں معافی مانگتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے یہ معافی مجھے نہیں چاہیے، جاؤ مرو۔ یہی حال ہوا ان لوگوں کا، یہ جیسے ہی عذاب کو دیکھے اس وقت پکارنے لگے انا کننا ظالمین، اللہ ہم ظالم ہیں۔ اللہ بولا کہ آج میں قبول کرنے والا نہیں ہوں تمہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہم، اب دیکھیے اس معاملے میں دو تین تاکید مل گئے ہیں، ایک لام تاکید، ایک نون ثقیلہ، گویا کہ ترجمہ کرنا ہے تو کرنا پڑے گا ہم ضرور 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 پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے، ان امتیوں سے پوچھیں گے، ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجا۔ کیا پوچھیں گے؟ بھائی میرا رسول آیا ڈرانے کے واسطے، یہ سب سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، میرا رسول کا پیغام پہنچا تمہیں؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ان سے صرف پوچھ کے نہیں چھوڑا جائے گا، پھر رسولوں کو پوچھیں گے، رسول آپ گئے تھے برابر امت میں لڑانے جب میں بھیجا تھا، دونوں سے برابر کا سوال، ادھر امتیوں سے ادھر رسول سے۔ رسول تو جواب دے دیں گے کہ اے اللہ جو بھی تو پہنچانا ہمیں حکم دیا ہم نے پہنچا دیا۔ اب خسارے میں پڑے وہ لوگ جو پہنچنے کے باوجود بھی قبول نہیں کیا، تو ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اب اللہ خود بیان کر کے فیصلہ کرے گا۔ قصہ یا قصہ کا مطلب قصہ بیان کرنا، اب اس میں بھی تاکید دو لگے ہوئے ہیں، لام بھی نون بھی، ہم ضرور بیان کریں گے، ہم ضرور بیان کریں گے، ہم ضرور بیان کریں گے تمہارا زندگی کا قصہ، کیونکہ ہمیں علم ہے نا تم کیا کرتے پھر رہے تھے۔ وما کننا غائبین، ہیں کہیں غائب ہونے والے تو نہیں تھے نا، تم سمجھ لیے تھے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے تھے نا۔ تو بیان کریں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے، رسول سچے ہیں تم جھوٹے ہو، تو اللہ کہے گا اچھا لاؤ اب ان کو ترازو۔ والوزن یومئذ الحق، آج وہ دن ہوگا جب حق کا ترازو اللہ قیام کر کے فٹ کرے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، جاؤ جنت میں تم فلاح پا گئے۔ ومن خفت موازینہ، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، فاولئک الذین ظلموا انفسهم خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، یہ ہیں وہ لوگ جو خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ فیصلہ ہو گئے، یہ ہے میزان، ترازو جس میں ہر ایک کو جانا ہے۔ اب اس میں تین اقوال ہیں کہ یہ کیسے تولا جائے گا اعمال کو، جبکہ اعمال چیز نہیں، دکھنے میں آتے نہیں۔ تو اس کی ایک روایت یہ ہے کہ اللہ اس کو جسم کی شکل دے گا پھر تولے گا، تو جن کے اعمال بھاری ہوئے وہ جنتی، جن کے ہلکے ہوئے جہنمی۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آج کی سائنس بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج ایسی چیزیں بھی تولی جا رہی ہیں، ناپی جا رہی ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، پکڑ نہیں سکتے۔ ہوا کو تولتے ہیں جس کو نہ ہم پکڑ سکتے ہیں،
کئی ایسے آلات آ گئے ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کا کیا ہے مینوٹ طریقے سے پورا تجزیہ ہوتا ہے کہ کتنے گرام، کتنے ملی گرام ہے۔ تو اب اللہ کو کیا ہے کہ وزن کو تولنے کا کوئی الیکٹرانک ترازو اللہ کے پاس بھی پہلے سے موجود۔ لیکن مفسرین کے اقوال کے اعتبار سے پہلا قول یہ ہے کہ عمل کو اللہ جسم دے گا، وہ جسم تولا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عمل کو اللہ جسم نہیں دے گا، بلکہ جو عمل کرنے والا ہے اس میں طاقت دے گا، مومن ہی کو اٹھا کے اندر رکھے گا ترازو۔ جو اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ برابر ہوگا، وزندار ہوگا تو پلڑا جھک جائے گا، جو خالی ہوگا تو جائے گا جہنم۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، انسان کو نہیں رکھے گا بلکہ لکھنے والے دفتر کو رکھ دے گا، کتاب کو، جو ہماری ہسٹری ہے اندر بن رہی ہے کتاب نامہ اعمال، وہ نامہ اعمال اٹھا کے ترازو میں رکھے گا۔ اگر وہ اچھا ہوگا تو وزندار ہوگا تو وہ جنتی ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو وہ ہلکا ہوگا تو وہ جہنمی۔ یہ تین اقوال ہیں مفسرین کے، تینوں کے پاس دلائل ہیں۔ اسی وجہ سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ تینوں ہی ہوں، کیونکہ تینوں کے دلائل ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس طرح تمہارا وزن کیا جائے گا، اس وزن میں جو پاس ہوگا وہ پاس ہوگا، جو فیل ہوگا وہ دوبارہ ایگزام لکھ نہیں سکتا، وہ فیل ہی ہوگا پوری زندگی کے واسطے۔ وہاں اٹیمپٹ لکھنے کا نہیں ہے، وہاں 6 مہینے بعد پھر گورنمنٹ چانس نہیں دے گی کہ ایک مرتبہ پھر لکھ دو، مسئلہ ختم۔ تو اب وہ دیکھنا ہے کہ اعمال کا ترازو ہمارا وزندار رہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے نسخے بتائیں جو طبیب اعظم ہیں۔ ہلکے ہلکے اعمال کر لو، تمہارا وزن بڑھتا جائے گا، کیونکہ تم سمجھتے ہو یہ ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت وزندار ہیں۔ جیسے کہ بخاری کی آخری حدیث بہت مشہور ہے، طلباء کو شاید یاد ہوگی، کہ فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو میزان میں بڑے وزندار ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہے، اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بولنے میں بہت آسان، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اپنا کام کرتے رہو، اپنا جاب کرتے رہو، دل میں پڑھتے رہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اپنے اپنے کام میں لگے رہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا کام میں لگتے ہیں، کوئی گانا گنگناتے ہیں، امیتابھ بچن کیا بولا ہے، انہوں نے فلاں کیا بولا ہے، پھر اس کے بعد کام میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی تو کسی کو گالی دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، یا کسی کو طنز کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کسی کو غصہ دلاتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ تمہارے نامہ اعمال میں عذاب بن کے آئے۔ تو میزان کو وزندار بنانے کے جتنی باتیں ہیں اللہ کے رسول نے بتا دیا، ہلکی ہلکی باتیں ہیں لیکن بڑے وزندار ہیں۔ اس حیثیت سے ایک واقعہ کہہ کے ختم کرتا ہوں، جو حدیث کے اندر ایتھینٹک طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے بتلایا ہے کہ ایک آدمی آئے گا، میزان کے ترازو میں اس کا جو ترازو تولا جائے گا، 9 اور 9 90 پر 9 اس کے گناہ کے دفتر کھلتے چلے جائیں، اور ایک ایک دفتر بھی اتنا لمبا ہوگا، آنکھ کی کہاں حد ختم ہوتی ہے وہاں تک جا کے ٹھہرے، خالی گناہ کرا رنگا جس طرح شاید ہے، کیا بھی دکھتا نہیں رنگا دوسرا پورا 99۔ اللہ پوچھے گا کیا بھائی کا تیرا نام ہے اعمال، اب وہاں کہاں جائیں گا؟ انہیں بولیں گا اللہ یہ چل رہا، یہ کر کو آیا ہوں، کیا بھی دوسرا کرا نہیں، اور بچوں گا بھی کہاں؟ 90 پر 9 دفتر، وہ بھی ایک ایک بھی آنکھوں کے اتنا لمبا، اب کہاں بچ کو جانا ہے؟ اب جھوٹ بول کو بھی فائدہ کیا؟ تو بولیں گا صحیح بولیں گا، یہ میرا دفتر ہیچ کر کو آیا اور میں جہنمی تو ہوں، اللہ اب میں کیا کروں؟ اللہ بولے گا میں نے
بے انصافی نہیں کروں گا کسی کے ساتھ. وما ربک بظلام للعبید. تو اپنے گناہوں کے اعتبار سے سمجھتا ہے کہ تو جہنمی، لیکن تیری ایک نیکی میرے پاس ایسی ہے جو ان سب کو گھلا دے گی. اللہ پوچھے گا وہ کیا؟ وہ اللہ سے پوچھے گا اللہ وہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ایک پیپر لے آؤ، ایک پیپر، صرف کاغذ کا ٹکڑا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، یعنی مومن موحد ہوگا. ہاں، کبھی کسی درگاہ پہ سر نہ جھکایا ہوگا، کبھی کسی ولی قبے جھبے جھنڈے گنڈے بنڈے اس کی زندگی میں نہ آئے ہوں. ہاں گنہگار ہوگا ضرور، لیکن لا الہ الا اللہ ہوگا اس کے پاس. تو کہے گا کہ یہ ہے وہ نیکی جو میرے پاس ہے. تو وہ دل میں خیال کرے گا کہ میرے 99 دفاتر کے سامنے ایک کاغذ کا ٹکڑا آخر کیا وزندار ثابت ہوگا. لیکن اللہ کہے گا کہ ایک پلڑے میں اس کے 99 دفتر رکھو اور ایک پلڑے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھو، اور کاغذ کا ٹکڑا جھک جائے گا وزن سے. اللہ کہے گا کہ جاؤ جنت کو تمہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لاکھ گناہ صحیح اگر اللہ چاہے تو معاف کر کے جنت بھیج سکتا ہے، لیکن شرک کو نہیں معاف کرے. اللہ کا رحم کرم جود سخا اگر کھلے گا کسی بندے پر تو وہ لاکھ گناہوں کے باوجود صرف ایک شرط ہے، موحد ہوگا تو جنت جائے. اس حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے، تڑپ کے آ کے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے یہ آیا کیوں؟ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ آیا کیوں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اسے اللہ تجھے مانتا ہے، اسی وجہ سے کسی درگاہ کو نہیں گیا، تیرے درگاہ میں آیا. اچھا اسے معلوم ہے میں ہی معاف کر سکتا ہوں اسے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اسی کی وجہ سے تو آیا مسجد میں، نہیں تو درگاہ کو جاتا. میرے الفاظ ہیں، ہاں بعد میں جا کے بتانا الٹے سیدھے باتیں بولتے ہیں جاوید صاحب، سمجھانے کے لیے میرے الفاظ. تو اللہ کہے گا کہ تم گواہ رہو میں معاف کر دیا اس کو. بالکل وہی گناہ کچھ دنوں بعد بالکل سیم ڈٹو جس کی توبہ اس نے کی تھی، سیکنڈ مرتبہ آگے پھر ویسے ہی توبہ کرے گا. تو اللہ پوچھے گا پہلے نہیں توبہ کی اس نے؟ او کیا اللہ، لیکن انسان ہے پھر دوبارہ کرا. اچھا اب بھی یقین ہے کہ میں ہی اسے معاف کر سکتا ہوں؟ تو فرشتے کہیں گے تبھی تو آیا ہے مسجد میں دعا کرنے کے لیے. تو اللہ کہے گا کہ تم سب گواہ رہو اب بھی میں اس کو معاف کیا. تیسری مرتبہ ڈٹو وہی گناہ کچھ دنوں بعد پھر کر کے آئے گا. اللہ پوچھے گا کہ اب کیوں آیا ہے؟ کیا اس کو معلوم نہیں پہلے ہی میں نے معاف کیا اسی گناہ کو؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ تو ہی معاف کرتا ہے اسی لیے تو آیا ہے. تو اللہ پوچھے گا اب بھی اسے یقین ہے تیسری مرتبہ کرنے کے باوجود بھی میں ہی معاف کر سکتا ہوں اسے؟ تو فرشتے بولیں گے تبھی تو آیا ہے اللہ تیرے دربار میں، اب بھی اسے یقین ہے تیسری مرتبہ بھی تو ہی معاف کر سکتا ہے. تو اللہ کہے گا کہ فرشتوں گواہ رہو یہ 100 مرتبہ کر کے آئے میں معاف کرتا ہوں اس کے لیے، اب جو چیز چاہے کرے وہ. اگر اس کو یقین ہے میں ہی معاف کر سکتا ہوں، وہ جو جی چاہے کرے میں معاف کرتا رہوں گا اسے. یہ استغفار، کرم، جود، سخا جب اللہ دینے پہ آتے ہیں نا اسی طرح چھپڑ پھاڑ کے دیتے ہیں جس کا تصور نہیں. تو یاد رکھو گناہ سے توبہ کرو، اور کبھی سرزد ہو جائے تو اللہ سے مایوس نہ ہونا، پھر توبہ کرو. میرا رب بڑا وسیع ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا ودود ہے. ماؤں کسی محبت کرتا ہے، باپوں کسی نہیں، ماؤں کسی محبت کرتا ہے. تم تھک بھی آؤ پھر کہو اللہ گناہ ہو گیا تو اللہ کہتا ہے چلو معاف کیا. دوسری بار آؤ تو کہتا ہے چلو معاف کیا. تیسری بار آؤ تو کہتا ہے میرا بندہ ہے جو چاہے کر، آجا پھر میرے پاس میں معاف کرتا ہوں. تو یہ اللہ کا جود و کرم ہے. تو ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کو دوست بناؤ، غیروں کو نہ بناؤ. کچھ نہیں دیتا وہ، وقت پڑنے پہ ہاتھ دیتا ہے ساتھ نہیں دیتا. اللہ کو بناؤ، اللہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے، اللہ مغفرت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اکٹھا ایسے ہی جمع فرمائے جنت الفردوس میں جیسے یہاں جمع فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.